السلام علیکم۔ آپ کا قوت حافظہ بہت تیز ہو گیا، آپ کی یادداشت بہت تیز ہے، اس لیے کہ آج اقرا کے نام پر ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، علم کے نام پر ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بچوں کو علم حاصل کرنے کی ابتدا کے اجلاس میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے، اس لیے آپ کا قوت حافظہ تیز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یادداشت عطا فرمائے، تیزی ذہن عطا فرمائے، اور آپ کو اور آپ کے ساتھ ان بچوں کو بھی علم نافع عطا فرمائے۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ اپنی تقریر کا آغاز میں کس انداز سے کروں کہ میری بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج میں کسی شادی کی محفل میں جا رہا ہوں، نکاح پڑھانے کے لیے۔ میرا ذہن یہی تھا کہ آج کوئی شادی ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ شادی نہیں بلکہ بچوں کی تعلیم کے لیے ان کی بسم اللہ کے لیے ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قوت حافظہ عطا فرمائے۔ تو میں سوچتا یہ ہوں کہ آج آپ نے مولانا مجیب الرحمان صاحب نے، مجیب احمد صاحب نے اپنے نواسے لڑکا اور نواسا دونوں کی تعلیم کی ابتدا کے لیے یہ جلسہ سجایا۔ تو میں سوچتا ہی ہوں کہ یہ علم کا پیغام کس نے دیا، ایجوکیشن حاصل کرو کا پیغام کس نے دیا، الٹریٹ مت رہو، لٹریسی حاصل کرو کا پیغام کس نے دیا، تعلیم حاصل کرو کا پیغام کس نے دیا، جہل دور کرو کا پیغام کس نے دیا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے پہلے علم حاصل کرو کا پیغام دینے والے کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ روئے زمین پر سب سے پہلے انہوں نے تعلیم حاصل کرو کا پیغام دیا۔ میرے مصطفیٰ اس دور میں مکہ میں پیدا ہوئے تھے کہ جب جہالت کا دورہ تھا، ایسا دور تھا کہ جب انسان انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا۔ ایسے عالم میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، اس نے ہمیں حق کی دعوت دی، اس نے ہم سے فرمایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ میں اللہ ہوں، تم مجھے اللہ کا نبی مان لو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم مجھے پیغمبر اسلام مان لو۔ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے مکہ کے میدان کا انتخاب کر کے مکہ کے میدان سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا اور دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کا مقام یہ تھا، منصب یہ تھا، علم و فضل و کمال یہ تھا کہ جب وہ دعوت اسلام دیتی تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ مکہ کے میدان کا انتخاب کیا اور تمام والیان مکہ کو، اہالیان مکہ کو، تمام قریشیوں کو، تمام ہاشمیوں کو، رشتہ داروں کو، خندداروں کو، عزیزداروں کو، تمام معززین مکہ کو میرے مصطفیٰ نے ایک میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ اب مولانا مجیب صاحب نے دعوت کس کو دی، کس کو نہیں دی، وہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر میرے مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے گھر گھر جا کر دعوت دی، معززین کو دعوت دی، اپنے اصحاب کو دعوت دی، اپنے ماننے چاہنے والوں کو دعوت دی، معززین مکہ کو دعوت دی، قریشیوں کو دعوت دی، ہاشمیوں کو دعوت دی، رشتہ داروں کو جمع کیا، کھانا پکایا، بہترین مرغن غذائیں پکوائی، کھانا پکایا اور کھانا کھلایا، دسترخوان بچھایا، سب نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سب بڑی تعریف کرتے رہے کہ آج
محمد ابن عبداللہ نے بہترین برابر غذائیں پکوائی ہیں اور بہترین ہمیں کھانے کھلوائے ہیں، بڑی تعریف کرتے رہے۔ اس کے بعد کھانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے ایک ممبر بنایا، ممبر بچھوایا، اس ممبر پر میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے۔ اس دعوت کا نام اسلام نے دعوت ذو العشیرہ رکھا ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کا پہلا جملہ سنو، اس خطبے کا پہلا جملہ ہے اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، 365 معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو، اس اکیلے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس اکیلے خدا کے سامنے جھک جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھے اللہ کا نبی مان لو، تسلیم کر لو۔ پر اتنا کہنا تھا کہ مجمع کھڑا ہو گیا، کوئی برا بھلا کہنے لگا، کوئی لعن طعن کرنے لگا، کوئی تمسخر اڑانے لگا، کوئی ہوٹنگ کرنے چلا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا چلا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا چلا۔ ایسے عالم میں تمام دعوت خور ایک ایک کر کے رفو چکر ہوتے چلے گئے۔ ایسے عالم میں ایک دبلا بندہ منحنی سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس ننھے سے بچے نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے مان لیا، اب جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اپنے ساتھ کوئی کلمہ لائے ہوں گے نا، تو وہ کلمہ پڑھوا کر ہمیں دعوت اسلام میں شامل کیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کو کلمہ پڑھوایا۔ دعوت اسلام میں آنے والا یہ ایک پہلا 8 سال کا بچہ ہے۔ جانتے ہو اس ننھے سے بچے کا نام کیا تھا؟ اس ننھے سے بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا، علی نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ میرے مصطفیٰ نے پھر دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب جب دعوت اسلام دیتی تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ اب عالم یہ تھا کہ مکے میں ہر جہاں جانے اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام ہر جہاں جانے مکے میں نظر آنے لگا۔ تو کفاران مکہ نے، باغیان اسلام نے، دشمنان اسلام نے میرے مصطفیٰ پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کیا، اور اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا، اتنا جبر کیا کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ پہلے اتنے ظلم ستم کیے میرے مصطفیٰ پر کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت کی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی مکے سے اپنے رفقا کے ساتھ، یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ اب یثرب نہ، یثرب کی تقدیر بدل گئی۔ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ میں اب کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جب یثرب کو مدینہ بنائے، خدا کی قسم مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد،
اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند فرما لیا، مدینے میں قیام کر لیا. اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا. کربلا کے میدان سے پہلے یہ دو میدان اور گزرے ہیں، ایک میدان مکہ اور ایک میدان مدینہ. اور میرے مصطفیٰ نے میدان مدینہ کا انتخاب کیا اور میدان مدینہ سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا. اب مدینے سے اسلام پروان چڑھنے لگا. اب مدینے کے میدان سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دے رہے ہیں. اب ایک وہ وقت بھی آیا کہ مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا. جب مدینے